صحیح البخاری حدیث نمبر 104 باب 37 اللہم صلی وسلم علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم لیبلغ چاہیے کہ پہنچائے العلم علم کو چاہیے کہ پہنچا دے یا پہنچائے العلم علم کو الشاہد حاضر یا موجود الغائب غائب کو یعنی جو غیر حاضر ہیں غائب کو چاہیے کہ پہنچا دے یا پہنچائے علم کو حاضر یا موجود غائب کو یعنی غیر حاضر کو۔ یہاں سے لکھیں قالا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انا بے شک مکہ حرمہا حرام کیا اس کو اللہ نے حرام کیا اس کو اللہ نے ولم اور نہیں یحرمہا نہیں حرام کیا اس کو الناس لوگوں نے فلا پس نہیں یحل حلال پس نہیں حلال لامرئن کسی شخص کے لیے لمرئن کسی شخص کے لیے یؤمن وہ ایمان لائے نہیں حلال کسی شخص کے لیے کہ وہ ایمان لائے یا وہ ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ ساتھ اللہ کے ایمان لائے یا ایمان رکھتا ہے ساتھ اللہ کے والیوم اور دن الآخری آخرت کے ان یہ کہ یسفقہ وہ بہائے بہا اس میں دمن خون ولا اور نہ دیدہ کاٹے بہا اس میں شجرتن کوئی درخت اور نہ کاٹے اس میں کوئی درخت فَإِن پس اگر یا پھر اگر احدن کوئی ایک ترخص رخصت چاہے پھر اگر کوئی ایک رخصت چاہے لقتال لڑنے کے لیے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ میں لکھیں لڑے تھے فیہا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑے تھے اس میں فقولو تو کہو انا بے شک اللہ قد اذن اجازت دی تھی
اجازت دی تھی لرسول ہی اپنے رسول کو یا اپنے رسول کے لیے، لرسول ہی اپنے رسول کے لیے، ولم اور نہیں، یأذن اجازت دی اور نہیں اجازت دی، لکم تمہارے لیے اور نہیں اجازت دی تمہارے لیے، وَإِنَّمَا اور بے شک اذین اجازت دی لی میرے لیے، اور بے شک اجازت دی میرے لیے فیہا اس میں، اور بے شک اجازت دی میرے لیے فیہا اس میں، اور بے شک اجازت دی میرے لیے اس میں، ساعتاً کچھ وقت من نہار دن میں سے کچھ وقت ساعتاً کچھ وقت من نہار دن میں سے، ثم پھر عادت لوٹ آئی حرمتہا حرمت اس کی پھر لوٹ آئی حرمت اس کی الیوم آج کے دن کا حرمتہا جیسے حرمت تھی اس کی بالامس کل، وَلْيُبَلِّغْ اور چاہیے کہ پہنچا دے الشاہد حاضر، اور چاہیے کہ پہنچا دے الشاہد حاضر الغائب غائب کو، اور چاہیے کہ پہنچا دے حاضر غائب کو، جی ایک دفعہ اور حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں تھوڑا بہت۔ تو موضوع کیا تھا ہمارا اس حدیث کا، کہ جو حاضرین ہیں جو محفل میں موجود ہیں، وہ غیر حاضر لوگوں تک علم کی باتوں کو پہنچا دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ایک ڈیوٹی ہے، ہمارا فرض ہے کہ جہاں ہم علم عمل کی باتیں سنیں، قرآن حدیث کی باتیں سنیں، اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اب حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے گورنر مدینہ عمر بن سعید سے کہا جب کہ وہ مکہ کی طرف فوج بھیج رہے تھے، امیر صاحب مجھے اجازت دے کہ میں آپ کو وہ حدیث سناؤں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن بیان فرمائی تھی، جسے میرے کانوں نے سنا، دل نے یاد رکھا اور میری دونوں آنکھوں نے آپ کو دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، مکے میں لڑائی جھگڑا کرنا، جنگ کرنا کو اللہ نے حرام کیا ہے، لوگوں نے اسے حرام نہیں کیا، لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ مکے میں
خون بہائے، لڑائی جھگڑا کرے، خون بہائے یا وہاں سے کوئی درخت کاٹے، اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول پر اگر کوئی شخص اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال سے زواس پیدا کرے تو اس سے کہہ دینا اللہ نے اپنے رسول کو تو اجازت دی تھی لیکن تمہیں نہیں دی ہے۔ مجھے بھی دن کے کچھ وقت کے لیے اجازت تھی اور آج اس کی حرمت پھر ویسے ہی ہو گئی جیسے کل تھی۔ جو شخص یہاں حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ خبر پہنچا دے۔ حضرت ابو شرح سے پوچھا گیا، عمر بن سعید نے حدیث سن کر کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا، عمر نے کہا، ابو شرح میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، بلا شبہ مکہ کسی گناہگار کو پناہ نہیں دیتا، نہ کسی کو قتل کر کے فرار ہونے والے کو اور نہ چوری کر کے بھاگنے والے کو۔ اس حدیث میں جو ہے سینٹرل آئیڈیا کہہ لیں یا یعنی مرکزی خیال یہ ہے، اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ مکہ میں لڑائی جھگڑا، خون بہانا، درخت کاٹنا سب حرام کر دیا گیا، اس کی حرمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ہر چیز کی زیادتی، لڑائی جھگڑا، غصہ، زیادتی کرنا، قتل کرنا، خون بہانا، درخت کاٹنا، چوری کرنا، سب چیز کو حرام قرار دیا۔ حرام چیز عام جگہ بھی حرام ہے لیکن یہاں بہت سختی کے ساتھ ہے۔ جیسے اس کی مثال لے لیں، چوری کرنا تو حرام ہی ہے، ٹھیک ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن مسجد میں چوری کرنا، اسی طرح جو ہے مکہ میں جو ہے ہر چیز دگنا جو ہے نا اس کی حرمت اور جو ہے نا اہمیت ہے۔ تو اس میں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کرتے تھے تو اس پہ کہا گیا کہ ان کو بھی دن میں اللہ نے ان کو اجازت دی تھی، دن میں وہ بھی ایک گھڑی کے لیے، کچھ وقت کے لیے، پھر ان کو بھی منع کر دیا گیا، اور تمہارے لیے اس سے کوئی حجت نہیں ہے، لیکن عام انسانوں کو اجازت نہیں دی گئی۔ جیسے اس کی کل حرمت تھی ویسے آج بھی اس کی حرمت ہے۔ تو اس پر جو ہے نا یہاں سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، لفظی ترجمہ آپ کو اور تھوڑا سا بتا دیتے ہیں۔ کہا گیا ابو شرح سے، پوچھا گیا ابو شرح سے، کیا کہا؟ عمر نے کہا، میں زیادہ جانتا ہوں تم سے اے ابو شرح، بے شک مکہ نہیں پناہ دیتا کسی گناہگار کو، بے شک مکہ نہیں پناہ دیتا کسی گناہگار کو اور نہ بھاگ جانے والے کو ساتھ خون کے، اور نہ بھاگ جانے والے کو ساتھ چوری کے۔